نحمدہ ونصلی علی رسولہ امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ جو مضمون چل رہا ہے یہ جنگ احد کے بعد رب کریم نے آیات کا نزول جو ہے نا، یہ بھی آیت کریمہ اسی شان کے اسی تنازل میں جو ہے نا اللہ کریم نے نزول فرمایا اس کا، کہ اللہ کریم نے یہ حکم دیا کہ تم کافروں میں لڑنے میں سستی یا قہری نہ دکھاؤ، ہمت نہ چھوڑو، اور جو بیت گیا جو گزر گیا اس پر غم نہ کرو، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن اس کو مشروط کیا اللہ کریم نے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ خطاب جو کیا جا رہا ہے وہ اہل ایمان سے کیا جا رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جن سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ وہی لڑے تھے جنگ احد میں، غزوہ احد میں، انہی کو شکست ہوئی تھی، وہی غمزدہ تھے، وہ ان کی ہمتیں ہی ٹوٹی ہوئی تھی، ان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غلبہ پاؤ گے مگر اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو ایمان والے تو وہ تھے، ایمان والے تو وہ تھے۔ ایمان رکھنے کا مطلب یہاں جو اللہ کریم فرمایا کہ کامل ایمان رکھتے ہوگے، کس بات پر؟ کہ فتح اور شکست، خوشی اور غم، دکھ اور تکلیف، ہر چیز جو ہے وہ رب کریم کی طرف سے ہے۔ رب کریم کی اسباب انسان کے پیدا کردے ہوتے ہیں، اسباب یاد رکھیے گا، کوئی غم ہو یا کوئی خوشی ہو وہ بے سبب نہیں ہوتی، وہ بے سبب نہیں ہوتی، اس کا کچھ نہ کچھ اسباب ہوتا ہے، وہ انسان کو یاد ہو یا نہ ہو۔ تو جنگ احد میں بھی جو ہزیمت اٹھانی پڑی مسلمانوں کو، جیتی ہوئی جنگ جو ہارنی پڑی، اس کے پیچھے بھی کوئی سبب تو تھا، اور صحابہ کرام کو یہ علم تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم تھا کہ یہ کس وجہ سے ہوا۔ تو غم زدہ بھی تھے، تکلیف میں بھی تھے کہ یہ جو شکست ہوئی یہ ہماری وجہ سے ہوئی، ہماری وجہ سے ہوئی۔ تو اللہ اب ان کو نہ ان کی تقویت دے رہا ہے ان کو کہ غم نہ کرو، اب بس ہمت اپنی قائم رکھو۔ اگر تم ہمت اپنی قائم رکھو گے اور ایمان کامل تمہارا رہے گا تو غلبہ تم ہی پاؤ گے، غلبہ تم ہی پاؤ گے۔ کہ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکل گئی وہ ایمان کا درجہ رکھتی، اللہ کے حکم کا درجہ رکھتی، کیونکہ کوئی رسول یا نبی بھی اپنی چاہت اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا۔ تو وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو بات ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، کہ جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ کی نافرمانی پر جزا نہیں ملتی، سزا ملتی ہے، جزا نہیں ملتی، سزا ملتی ہے۔ وہ کس قدر دیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، معاف کر دے تو اب بھی اس کی مرضی۔ تو جب اللہ کریم کسی انسان کو سزا دیتے ہیں دنیا میں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی اللہ کریم کی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کریم انسان کی جو آزمائش کرتے ہیں نا،
اس سے اللہ کریم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے، نہ اس کی شان میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے، وہ انسان کی بہتری کے لیے ہی ہوتی ہے، تاکہ اگر اس نے کام کو کیا ہے اس کو وہیں گرفت کی، وہیں مواخذہ کیا، تاکہ اس سے بڑے کام سے اس کو روک لیا جائے، اس سے بڑے کام سے اس کو روک لیا جائے۔ تو جب یہ کام ہوا غزوہ احد میں تو اللہ کریم نے پھر ان کو یہ شکست جو دکھائی، اگر چاہتا تو غلبہ قائم رہتا، غلبہ وہ تھوڑے سے اصحاب رسول کی وجہ سے سارا معاملہ ہوا، اور جو لشکر لے کر خالد بن ولید آئے تھے وہ بھی ہزاروں میں نہ تھے، اور مسلمانوں کے قدم اکھڑ جانا جو تھا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، سارا نظام خود اللہ کریم نے بنایا تھا۔ اللہ کریم سبق دینا چاہتا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں بھی میرے رسول کی کہی ہوئی بات پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو میں جو شکست میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ پیغام تھا رب کریم کا۔ اور پھر اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس بات پر کامل ایمان رکھو گے نا کہ جو میرا مصطفیٰ کریم کہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، تو تم کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتے، غلبہ تم ہی پاؤ گے۔ اور پھر اللہ کریم نے آگے مضمون آئے گا، اللہ نے بشارتیں دی، روم کی فتح کی بشارتیں بھی دی۔ تو پھر وقت پہ در پہ جب اللہ نے کہہ دیا غلبہ تم ہی پاؤ گے، تو پھر ہر جنگ میں، ہر غزوہ میں اللہ کریم نے فتح دی مسلمانوں کو۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پر اللہ کریم نے وہ جو تھوڑی سی خامی تھی نا اندر، ایمان کے اندر تھوڑی سی خامی تھی، ہم سے تو کروڑوں درجے بہتر ایمان والے تھے، لیکن اس مقام پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما تھے، آپ خود تربیت فرما رہے تھے نا، تو وہ جو تھوڑی سی کمی تھی نا، چند اصحاب میں جو کمی تھی، اللہ وہ دور کر رہے ہیں، ان کو تیار کر رہے ہیں کہ غلبہ تم ہی پاؤ گے، لیکن یہ تو تھوڑی سی رہ گئی ہے نا، اس کو درست کر لو، اس کو درست کر لو۔ تو پھر اللہ کریم نے اس کے بعد جتنے بھی مار کے ہوئے، تعداد میں دشمن بڑھتے ہی چلے گئے، لیکن اللہ کریم نے ہر مقام پر مسلمانوں کو غلبہ ہی عطا کیا، اور روم بھی فتح ہوا، فارس بھی فتح ہوا، اور آدھی دنیا پر بھی مسلمانوں کی حکومت رہی۔ تو آگے اللہ کے اشارہ فرماتے ہیں، این یمسسکم کرح فقد مس القوم الکرح مثلہ، کہ اگر تمہیں کوئی زخم لگا ہے نا، کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو یاد رکھو ان لوگوں کو بھی اسی طرح زخم لگ چکا ہے، کہ احد میں اگر تمہیں شکست ہوئی ہے تو یہ بھی یاد رکھو کہ بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی، جن کی وجہ سے آج تمہیں شکست ہوئی، بدر میں ان کو شکست ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم کو آج زخم لگا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھو کہ کبھی ان کو بھی اسی طرح کا زخم لگا تھا، اور یہ دن ہیں جنہیں ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، کہ یہ اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں، اگر غم نہ آئے تو خوشی کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے وہ ممکن پتہ ہی نہیں ہوتا خوشی کہتے کس کو ہیں۔ خوشی کی کیفیت کو پانے کے لیے جب تک اس کے سامنے غم نہ موجود ہو، خوشی کو آپ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے، علیحدہ نہیں کر سکتے، کہ کر سکتے ہیں۔ اگر رات نہ ہو تو دن کا تصور ہی محال ہے، دن کو اس کو کہیں گے، اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو اگر دن نہ ہو تو رات کا تصور، تو یہ دو ضدیں جو رب کریم نے بنائی ہوئی ہے نا، یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ غم ہے تو تب خوشی آئے گی، خوشی ہے تو پھر غم بھی آئیں گے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو زخم آج تم کو لگا ان کو بھی لگا تھا، اور ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس لیے کہ میں جان سکوں، پہچان کروا سکوں، کن کی؟ ایمان والوں کی، کہ ڈگمگاتا کون ہے، سختی میں، مشکل میں، مصیبت میں گھبراتا کون ہے، الٹے پاؤں پھر کون جاتا ہے، کون ثابت قدم رہتا ہے مشکل وقت میں۔ بھائی اچھے وقت میں تو سارے ہی ساتھ رہتے ہیں، اچھے وقت میں دوست ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، اچھے وقت میں کبھی کوئی ساتھ چھوڑ کر نہیں جاتا، ساتھ تب ہی چھوڑ کر جاتا ہے جب انسان پر برا وقت آتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ دنوں کا جو ہیر پھیر کرتا ہوں نا، جو پھیرتا ہوں، یہ محض اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ اہل ایمان کی پہچان کرا دے، پتہ چل جائے کہ ایمان والے کون ہیں اور ایمان کے بغیر کون ہیں۔
تو وہ منافقین کا گروہ بھی تو پہچانا گیا تھا نا جنگ احد میں ہی، غزوہ احد میں بھی عبداللہ بن ابی کا جو 300 کا لشکر لے کر نکلا، تو وہ پہچان بھی تو اللہ کریم نے اسی میدان میں کرا دی تھی کہ یہ میرے محبوب یہ تیرے نہیں ہیں، یہ تیرے نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسرا سبب کیا ہے کہ تم میں سے بعد کو شہادت کا رتبہ ادا کرے۔ بھی اگر دشمن تمہارے مقابلے پہ نہ آئے، تم پر حملہ آور نہ ہو، تم پر غلبہ پانے کی کوشش نہ کرے، تمہیں قتل نہ کرے، تو تم شہادت کا رتبہ کیسے پا سکتے ہو؟ انسان مسلمان کے لیے سب سے عظیم ترین جو رتبہ ہے وہ کیا ہے؟ شہادت کا رتبہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے بھی میں کرتا ہوں کہ تم میں سے شہادت کا رتبہ عطا کروں لوگوں کو، شہادت کا رتبہ عطا کروں لوگوں کو۔ اور پھر فرمایا اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ قیامت تک کے لیے رب کریم نے یہ قانون اور قاعدہ سمجھا دیا لوگوں کو، کیا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے، اللہ کے راستے میں لڑنا چھوڑ دو گے، اللہ کے لیے لڑنا چھوڑ دو گے، اور جہاد کا مطلب صرف تلوار کے ساتھ جہاد نہیں ہے، وہ ایک جہت ہے اور سب سے بڑی جہت ہے۔ سب سے بڑا جہاد جو ہے نا، جان قربان کرنے کے لیے نکلنا، یہ ایک جہاد ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے لیے جب آپ نکلو گے کام کرنے کے لیے، اللہ کے لیے کوشش کرو گے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو گے، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو گے ہر محاذ پر، تو تم کامیاب ٹھہرو گے۔ اور اگر تم نے جہاد کا رستہ چھوڑ دیا تو تم پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، ذلت مسلط کر دی جائے گی، اور اس وقت تک یہ حالت ختم نہ ہوگی جب تک تم پلٹ کر اپنے دین کی طرف نہیں آتے، پلٹ کر دین کی طرف نہیں آتے۔ تو یہ اللہ کریم نے قانون اور قاعدہ سمجھا دیا کہ لڑنا بھی ہے تو میرے لیے، لڑنا بھی ہے اپنے نفع نقصان اپنی ذات کو چھوڑ کر، جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تم لڑو گے تو تم پھر غلبہ پاؤ گے، تم پھر غلبہ پاؤ۔ ہوا کیا تھا غزوہ احد میں؟ ہوا کیا تھا بھائی؟ مال غنیمت تو ہر جنگ میں سمیٹا جاتا ہے، مال غنیمت ہر جنگ میں سمیٹا جاتا ہے، بدر میں بھی سمیٹا گیا، احد میں بھی سمیٹا گیا۔ فرق کیا تھا؟ بدر میں اللہ کے رسول کے حکم سے مال سمیٹا گیا، احد میں ابھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا، کام وہی کیا جو بدر میں کیا گیا۔ تو آپ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کام کریں گے تو پھر اللہ آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت آپ کے ساتھ ہوگا۔ جب آپ اللہ کو چھوڑیں گے تو پھر اللہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، چاہے آپ کا ایمان جتنا مرضی کامل ہو۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس غزوہ احد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ نے گھاٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچائی، اور کئی اصحاب رسول جو تھے وہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے تو اللہ وہاں موجود نہ تھا، اللہ موجود تھا، لیکن اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میرے لیے کرو گے تو ہمیشہ مجھے ساتھ پاؤ گے، تو جب تمہاری مجھے چھوڑ کر تمہاری اپنی ذات جب بیچ میں آ گئی تو پھر میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا۔ یہی احد میں ہوا، جب اللہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اللہ نے فتح دی، اللہ نے فتح دی۔ جب اللہ کو چھوڑ کر مال سمیٹنے کی طرف دھیان گیا اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگے تو اللہ نے وہی فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل کر دی۔ تو یہ بات سمجھا دی رب کریم نے کہ اگر تمہارا مقصد اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، تو تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی غالب۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یاد رکھیے۔ اب جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں نا دنیا میں، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ 56 سے زائد ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور مال و متاع میں بھی سب دنیا میں سب سے امیر ترین ہیں، اور دنیا کی سپر پاور جو ہے نا فوجوں کے لحاظ سے وہ بھی مسلمان ہیں۔ ایران کی، پاکستان کی، ترکی کی فوجوں کو اکٹھا کریں تو دنیا کی سب سے بڑی فوج بن جاتی ہے جی۔
اور ایٹمی پاور بھی الحمدللہ ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا کہیں پر ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں کر رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں کر رہے۔ جس دن اس فلسفے پر ہم آ گئے، اس بات پر ہم آ گئے، اللہ کی بات پر لبیک کرنا شروع کر دیا، تو ہم تعداد میں بے شک تھوڑے ہوں گے، غلبہ ہمارا ہی ہوگا۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم وعدہ پورا کریں گے تو اللہ بھی اپنا وعدہ، وہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے، تو وعدہ خلاف بھی ہماری طرف سے ہے، اس کا تو وعدہ ہے۔ استقامت پر رہو گے، صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اگر ہم خلاف ورزی کریں گے تو پھر اللہ کی ذات پر ہم یہ بہتان نہیں باندھ سکتے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اس سبب سے ہم آج ذلیل اور رسوا ہیں، اور غلبہ دوسری قوموں کا ہے، غلبہ دوسری قوموں کا ہے، تو سبب ہماری طرف سے ہے، سبب ہماری طرف سے ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو مزید نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے، مزید نکھار دے، پاک صاف کر دے۔ وہ جو کمیاں کجیاں رہ گئی تھی نا تمہارے اندر، ان کو نکال کر تمہیں صاف ستھرا کر دیا جائے، کامل ایمان والا کر دیا جائے، کامل ایمان والا کر دیا جائے۔ تو پھر اللہ نے کیا، کامل ایمان والا ان کو بنا دیا، اور پھر یہ فرمایا یہ اس لیے بھی ہے کہ کافروں کو مٹا دے، کافروں کو مٹا دے۔ تو پھر اللہ کا وعدہ حق ہوا، پھر اللہ نے اس سرزمین عرب سے کوئی ایک کافر بھی نہ چھوڑا، کوئی مار دیے گئے، کوئی چھوڑ کر ملک بھاگ گئے، کوئی چھوڑ کر ملک۔ اب کیا صورتحال بن گئی، زندہ رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دو، یا مقابلے کے لیے ہمارے سامنے آ جاؤ، یہی معاملہ بنانا۔ تو پھر بڑی بڑی قومیں جو تھی وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ساتھ امان پا کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئیں، اس رب کے وعدے کی وجہ سے کہ تمہیں صاف ستھرا نکھرا کر دیا، اس لیے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کافروں کو مٹا دوں۔ کافروں کو تو مٹانے والے کون تھے؟ مٹانے والے تو یہی اصحاب رسول تھے نا جی۔ اللہ نے فتح جو نصرت جو دین اسلام کو دی، وہ کن کے ہاتھ سے دی؟ انہی احد میں شکست خوردہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی کی تطہیر کی، صاف ستھرا نکھارا، ان کے ایمان کو مزید تقویت دی، اور پھر ساری دنیا پر اللہ کریم نے ان کو غلبہ عطا فرما دیا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، اور کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو ابھی پرکھا ہی نہیں، اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو جانچا ہے۔ یعنی کہ دو پیمانے رب کریم نے بتائے کہ اب تم یوں ہی سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، کہ اللہ کے راستے میں قتل گردن کٹوانے کے لیے جو ابھی میں نے تم کو پرکھا ہی نہیں، اور نہ مصیبت مشقت تکلیف آنے پر صبر کرنے میں تم کو جانچا ہے۔ تو یہ دونوں جانچیں جو تھی رب کریم نے کرنی تھی کہ جب ان پر مصیبت نازل کی جائے گی، مصیبت میں مبتلا ہوں گے، مشکلات میں آئیں گے، تو پھر یہ صابر ہیں کہ نہیں ہیں، صبر کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں، استقامت والے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اگر میں جب یا میرا رسول ان کو اپنی جان قربان کرنے کے لیے پکارے گا تو یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اور یہ سبب سے بھی تھا کہ جب بدر کا مقابلہ ہوا نا بدر میں، تو کچھ اصحاب رسول ایسے تھے جو جن کے ذہن میں یہ بات آئی، نوجوان جو تھے، کہ کاش ہم بھی ہوتے، کاش ہم بھی ہوتے بدر میں، جیسے دشمنوں کے ساتھ ہم نے مقابلہ کیا، ہم بھی اس میں شامل ہوتے، ہم بھی اصحاب بدر کی طرح شہید کر دیے جاتے، کوئی یوم بدر کی طرح کا کوئی دن ہمیں بھی میسر آتا۔ تو اللہ کریم نے یہ جو موقع ان کو عطا فرمایا، خود میں ان کا جو
ख्वाहिश थी ना रब करीम ने ओहद में उनको मुयस्सर आई, लेकिन चंद एक के सिवा कोई साबित कदम ना रह सका। तो अल्लाह कहता अभी तो मैंने तुमको परखा ही ना था ना, जांचा ही ना था, तुम्हारा इम्तिहान तो लिया ही ना था। वो 313 तो पहली लॉट थी ना, यहां पर 1000 का लश्कर था, तो वो 313 के अलावा जो बाद में मुसलमान हुए उनकी बात की जा रही है, न्यू कमर, जिनके अंदर ख्वाहिश थी कि हम भी बदर की तरह जंग करते। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें परखा ही ना गया था, ना तुम्हारे सब्र को नापा गया था, तो तुम क्या समझते हो कि तुम बगैर जांचे परखे ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे? जन्नत में जाना इतना आसान है? तो इसलिए ओहद के मैदान में रब करीम ने उनको परखा, उनको जांचा, लेकिन वो अपने इम्तिहान में उनमें से चंद एक के सिवा को कामयाब ना हो सका। तो इस वजह से रब करीम ने उनको ये सबक सिखाया, ये वलक़द कुंतुम तमन्नूनल मौता मिन क़ब्ल अन तल्क़ूहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तुनज़रून, और तुम तो इसका सामना करने से पहले मौत की तमन्ना किया करते थे, सो अब तुमने इसे अपनी आंखों के सामने देख लिया। कि तुम कहते थे कि काश हमें बदर जैसा माहौल मुयस्सर आए, हम भी दुश्मनों के साथ मुकातला करें, हम भी शहीद हों। तो शहीद शहादत के लिए आरज़ू करना एक अलहदा बात है, अपनी आंखों के सामने दुश्मन को देख कर वहां पर साबित कदम रहना एक अलहदा काम, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है, यहीं पर बात ख़त्म करूँगा। इसको अबू इसहाक़ फ़ज़ारी मूसा बिन अक़बा सालिम अबू नसर से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मैं उमर बिन अब्यादुल्लाह का मुंशी था, और अब्दुल्ला इब्ने औफ़ी की तरफ से एक खत आया, जब वो किसी एक लश्कर था हरूरिया, उसके मुकाबले के लिए निकले थे। तो मैंने वो तहरीर पढ़ी जिसमें उसने लिखा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुश्मन से सफ़रों के लिए निकलते थे ना, तो दुश्मन से आमना सामना होने तक इंतज़ार करते, और अगर सूरज डाल जाता तो लोगों के दरमियान खड़े होकर कहते कि लोगों दुश्मन से मिलने की तमन्ना ना किया करो, दुश्मन से मिलने की तमन्ना ना किया करो, अल्लाह से आफियत तलब किया करो। यानी कि ऐसे ही रब्बे करीम ने कहीं ये हुक्म नहीं दिया कि पढ़ जाओ जाके इनको मार दो, इनको कत्ल कर दो, ना, ऐसे ही पढ़ जाओ। तो आका भी फरमाते हैं कि तमन्ना ना किया करो कि तुम्हारा जरूर आमना सामना हो दुश्मन के साथ, और अल्लाह से आफियत तलब किया करो। लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर आ जाए और फिर सब्र करो और जान लो कि जन्नत तलवारों के साए में है, जन्नत तलवारों के साए में है। और फिर फरमाते हैं कि अल्लाह किताब के नाज़िल करने वाले और लश्करों को शिकस्त देने वाले, इन्हें शिकस्त दे और हमें इन पर गलबा अता फरमा। ये सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 281, कि पहले तो कभी तमन्ना ना करो, जंग की तमन्ना ना करो, लेकिन अगर ऐसा मौका आ जाए, दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर खड़ा हो जाए, तो फिर सब्र का दामन थामो और याद रखो कि ये जो जन्नत जिसका रब्बे करीम वादा कर रहे हैं, जो मैंने कल बात की थी 100 दर्जात जन्नत के जो हैं, वो सारी जन्नत है वो तलवारों के साए में है, तलवारों के साए में है। तो ये बेसबब जो कुछ भी इंसान को मिलता नहीं है, और बेसबब इंसान का कुछ जाता भी नहीं, असबाब होते हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी होंगे। तो अगर हम समझते हैं कि ऐसे ही बेसबब जन्नत में चले जाएंगे, तो ये भी हमारी कम अक्ली है। और सबब क्या होगा? सबब वही ताबेदारी और फर्मा बरदारी होगी। अल्लाह करीम देखेगा कि ये मेरी कितनी मानता था, किस कदर मेरा ताबेदार था, किस कदर फर्मा बरदार था। जो कल मैंने हदीस पेश की थी ना, बेशक तू जहाद ना कर अल्लाह के रास्ते में, लेकिन नमाज पढ़, रोज़ा रख, अल्लाह की अताअत कर, तो जन्नत तेरे अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ले ली तेरी। लेकिन बगैर बिल्कुल फर्मा बरदारी के, चिट्टा कोड़ा बस कलमा पढ़ लिया तो समझे जन्नत में चला जाएगा, ऐसी कोई बात कुरान और सुन्नत की रूह से कहीं भी साबित आपको नहीं मिलेगी। ना आप कर सकते हैं कि खाली कलमा पढ़ लिया और 60 साल ज़िंदगी में कभी पलट कर रब की तरफ देखा ही ना रब के रसूल की तरफ देखा, तो अल्लाह करीम आपके लिए जन्नत में महल्लात बनाकर रखेगा। ऐसा मजमून आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। अल्लाह ने जन्नत को जोड़ा किसके साथ? अपनी नमाज के साथ, अपने रोज़े के साथ।
مقصد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت. تو اطاعت شرط ہے، اطاعت شرط ہے اللہ کے انعامات کو پانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو پانے کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.